آزاد خیالی یا روشن خیالی کی داستانیں مختلف چوراہوں اور چوکوں پر تو اکثر ہم نے سنی تھی، لیکن اس طرح جس طرح فاطمہ بھٹو نے کھل کر اپنی داستان کو بیان کیا، جس طرح ان کو شادی سے پہلے والے تعلق کے بارے میں آج بھی سوچ کر تکلیف ہوتی ہے، جو ان کا تعلق رہا اس شخص سے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ان کو یوز کرتا رہا، کس طرح اس کو یوز کیا اور کس طرح اس نے تعلق بنایا، کس طرح وہ بیوقوف بناتا رہا اور کس طرح وہ اس ریلیشن شپ میں کسی نہ کسی طرح رہی، اس پر آج میں بات کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ہمارے لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو۔ ویسے تو ان کے اسکینڈل کے بارے میں یا جس کو افیئر کہیں، ہمیں اندازہ تھا اس ٹائم پر بھی جب ان کے معاملات چلتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا اصول ہے کہ کسی کی پرسنل لائف کو ڈسکس نہ کیا جائے، خاص طور پر اس حد تک جو پرائیویٹ لائف ہو اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اب جب کہ انہوں نے خود اس کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، خیر انہوں نے زیادہ ڈیٹیل میں بتایا، اتنی باریکی سے ہمیں نہیں پتہ تھا، لیکن کافی چیزیں پتہ تھی یا اس کے علاوہ بھی شاید پتہ ہوں جو ہم اس طرح نہیں بول سکتے، کیونکہ فاطمہ بھٹو جب کافی چھوٹی سی تھی تو میں میڈیا کی فیلڈ میں آیا تھا، میں 70 کے لفٹن جاتا رہا، ذوالفقار جونیئر چھوٹے تھے، فاطمہ بھٹو بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، مکمل جوان نہیں ہوئی تھی، تو یہ چھوٹی ایج سے ہی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے ان کی اپنی جو ستیلی والدہ تھی گنوا بھٹو صاحبہ، ان سے بھی اختلافات شروع ہو گئے اور پھر یہ باہر چلی گئی۔ حالانکہ بہت بولڈ لڑکی ہیں، بہت بولڈ خاتون ہیں، کافی دلیر ہیں، پڑھی لکھی ہیں اور اچھی رائٹر ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پاکستان کے سب سے دبنگ اور پاورفل وزیر اعظم رہے، جو ایٹمی پروگرام کے بانی سمجھے جاتے ہیں، جو آئین پاکستان میں ہے اس کے بانی سمجھے جاتے ہیں، ان کی سگی پوتی اور میر مرتضیٰ بھٹو جو بہت دلیر اور بہادر سمجھے جاتے تھے، ان کی اکلوتی بیٹی اس قسم کی بات کہے، اس قسم کے پروگرام کرے، یقینی طور پر لوگوں کو جھٹکا لگتا ہے، لوگوں کو حیرانگی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا انکشاف کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آئے اور کس طرح ان کو یوز کیا گیا اور کس طرح ان کے جو معاملات تھے۔ یہ ان کی کتاب تھی جس میں اس میں انہوں نے لکھا تھا 11 سال تک جاری رہا تھا ان کا افیئر، یہ خود جو بتا رہی ہیں 11 سال تک ان کا رشتہ رہا، جو کہ ایک زہر سے بھرا ہوا تھا، یہ کہتی ہیں، کیونکہ وہ شخص ان کو یوز کر رہا تھا اور محبت کی طرح ہوا، لیکن یہ سمجھ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا ساری باتیں اور انہوں نے کہا کہ ان کو وہ یوز کرتا رہا، جسمانی طور پر بھی تشدد کرتا رہا، فزیکل بھی ان کو ڈسٹرب کرتا رہا، اور جب زیادہ معاملات خراب ہوئے، جب ان کی انگلی بہت زور سے دبائی، جس کی شدت وہ آج بھی محسوس کرتی ہیں، جس کے بعد انہوں نے سوچا کہ شاید یہ تعلق نہیں رہ سکتا۔ شروع میں تو ان کو لگتا رہا کہ شاید وہ محبت ہے، یہ بالکل اسی طرح کا یہ داستان ہے جس طرح کوئی عام ہمارے معاشرے کی لڑکی، کوئی عام بچیاں کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، کسی کے پیار میں گرفتار ہو جاتی ہیں، یونیورسٹیز کی، کالجز کی، بلکہ اب تو اسکولوں کی بچیاں تک اس چیز میں ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ سچی محبت ہے اور یہ ہمارا حق ہے، اور ہمیں اسلام بھی اپنی پسند کی اجازت دیتا ہے، بالکل دیتا ہے، ہمیں قانون بھی اجازت دیتا ہے، بالکل دیتا ہے، لیکن دیکھ بھال کے کرنا چاہیے، صلاح مشورے سے کرنا چاہیے اور تحمل سے کرنا چاہیے۔ جب فاطمہ بھٹو جیسی ایک خاتون ایک نرگے میں آ سکتی ہے تو عام بچیاں، ہمارے معاشرے کی عام لڑکیاں کس طرح آ جاتی ہوں گی؟ نہ تو ان کے پاس وہ تعلیم ہوتی ہے، نہ وہ وسائل ہوتے ہیں، نہ انہوں نے اس طرح دنیا دیکھی ہوتی ہے۔ جب فاطمہ بھٹو کو وہ مس یوز کرتا رہا شخص، اور وہ مستقل اس کو صرف یوز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، وہ اس امید میں تھا کہ شاید یہ بے نظیر بھٹو کے بعد جو ہے کسی عہدے پر چلی جائیں، شاید ایسا ہو کہ ان کی جو اس زمانے میں باتیں ہوئی تھی کہ بلاول سے شادی ہو جائے، اس زمانے میں بہت سی اس قسم کی رومرز آ رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتھینٹک کوئی ایسی
ٹھوس چیز تھی، لیکن اس قسم کی باتیں تھی شاید کسی عہدے پر چلی جائیں، شاید ان کو کوئی پولیٹیکل یا سرکاری بڑا عہدہ مل جائے، لیکن اس نے ہمیشہ اپنا جو اس کے پرسنل فیملی تھی، جو اس کے پرسنل دوست تھے، ان سے اس تعلق کو، اس رشتے کو چھپائے رکھا، اور فاطمہ نے بھی چھپا کے رکھا۔ فاطمہ نے بھی کبھی ظاہر نہیں کیا، اور یہ سمجھتے رہے کہ مناسب وقت پر اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی، لیکن شاید وہ وقت کبھی لکھا ہی نہیں تھا نصیب میں۔ اس کے بعد سلسلہ بڑھتا رہا، اور فاطمہ بھٹو خود اس چیز کا اقرار کرتی ہیں کہ وہ یہ سہتی رہی اور چیزیں آگے بڑھتی رہی، وقت گزرتا رہا۔ وہ جس کو محبت سمجھتی تھی وہ ایک دھوکہ تھا، وہ ایک فریب تھا جس میں وہ پھنس چکی تھی، جس ٹریپ میں وہ آ چکی تھی، اور آخرکار ان کی تذلیل تک بات آنے لگی، اور وہ تذلیل جو ہے بند کمرے سے، ایک بند کمرے کے اندر سے وہ نکل کر باہر پبلک پلیسز تک جانے لگی، اور ہوٹلوں، شاپنگ سینٹرز، ریسٹورنٹ اور مختلف جو پبلک پلیس تھے وہاں پر یہ چیزیں ہونا، عام ہونا جب شروع ہوئی، تو ظاہر فاطمہ بھٹو کی ایک شخصیت کی ایک رسپیکٹ ہے، جیسا کہ میں نے ان کا بیک گراؤنڈ بتایا، ان کو اس چیز کا آئی ہوپ کہ آئیڈیا ہوگا، اندازہ ہوگا کہ وہ کون ہیں۔ وہ خود بے شک کچھ نہ ہوں، لیکن جو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ان کی سگی پھپھو 2 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنی، ان کے دادا 2 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے، ان کے والد جو ہیں اسمبلی کے رکن رہے، ان کے ابھی بھی پھپھا اس وقت صدر پاکستان ہے، دوسری مرتبہ صدر پاکستان بنے، اور ان کے فرسٹ کزن برادر بلاول بھٹو ہیں۔ تو ظاہر ایک بڑا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور وہ خود بھی ایک بہت بڑی رائٹر، بہت بڑی مصنف اور بہت بڑی شخصیت کی حامل ہیں، وہ کھل کر بات کرنے والی ہیں، اسی لیے انہوں نے اتنی کھل کر باتیں کی، اسی لیے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے وہ راز شیئر کیے جو شاید کوئی نہیں کرتا ہے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں اس لیے یہ باتیں ساری کہہ رہی ہوں کہ کوئی اور لڑکی، کوئی اور خاتون اس ٹریپ میں، اس قسم کے ٹریپ میں نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بھی اسی وقت حالات سے گزر رہی ہو، یا اس سے بھی برے حالات سے گزر رہی ہو، جو کہ اچھے حالات کی امید میں ہو، لیکن اس کے اچھے حالات کبھی نہ آتے ہوں۔ بالآخر جب کووڈ چل رہا تھا اس زمانے میں، 2021 میں انہوں نے اپنا جو یہ افیئر تھا اس کو وائنڈ اپ کیا، اور بریک اپ ان کا ہوا، اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی فوراً ہی، اس کے بعد انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا، اب ان کے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، اور فی الحال یہ زندگی خوش گزار رہی ہیں۔ اور دیکھیں 11 سال تک ان کا افیئر چلتا رہا، ایک ہی آدمی کے ساتھ یہ انگیج رہی، کہ ظاہر ہے وہ بالکل چھوٹی ایج کا وقت تھا، کس طرح انہوں نے گزارا ہوگا وہ ٹائم، کس طرح وہ رات دن گزارے ہوں گے، کس طرح وہ وقت گزارا ہوگا، اور اس کے بعد جب شادی کرنے کا ارادہ ہوا تو فوراً ہی شادی بھی کر لی، اور ماشاءاللہ بچے بھی پیدا ہو گئے۔ تو یہ ظاہری سی بات ہے، ان لڑکیوں، ان بچیوں کے لیے بھی میسج تھا اصل میں، انہوں نے بھی اس نیت سے کی تھی بات شیئر، اور میں بھی اسی نیت سے پروگرام کر رہا ہوں کہ جو اس قسم کے جذباتی فیصلے کرتی ہیں، میں ویسے تو بچے بھی کرتے ہیں، لڑکے بھی کرتے ہیں، لیکن میں خاص طور پر بچیوں سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا پروگرام جو ہے خواتین اور بچیاں بھی دیکھتی ہیں کچھ، تو ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ کوئی رشتہ بنا رہے ہوں، جب بھی آپ کسی پر ٹرسٹ کر رہے ہوں، تو اس میں کم از کم ٹائم دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ صرف فون پر جذباتی باتوں میں یا تنہائی میں یا بند کمرے میں اہمیت دینے کی بات نہیں ہوتی، پبلکلی وہ آپ کو کتنا اون کر رہا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ پبلکلی آپ کو کتنی رسپیکٹ مل رہی ہے، کتنا اون کر رہا، کیا پبلک پلیس پر اپنی پرسنل گیدرنگ میں، پرسنل دوستوں میں، پرسنل فیملی میں وہ آپ کو اون کرتا ہے، اسی رشتے کے ساتھ، جس رشتے کے ساتھ وہ بند کمرے میں آپ کو اون کرتا ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں کسی خاص شخص، کسی خاص فرد یا کسی خاص واقعے کے لیے بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ فاطمہ بھٹو ایک ہمارے لیے مثال ہیں، ان کی زندگی یا ان کے ساتھ جو حالات گزرے، شاید وہ تو افورڈ کر سکی، انہوں نے شادی کے بعد بھی کہہ دیا کہ میرا افیئر تھا، میرے معاملات تھے،
اور میرے یہ چیزیں تھی وہ افورڈ کر سکی تھی. ہماری سوسائٹی ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتی آج بھی, یا ان کی تو دوبارہ فوراً سے شادی بھی ہو گئی. ہمارا معاشرہ آج بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آج انہوں نے جب یہ چیزیں لکھ لی اس کے بعد بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. باقی ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ممکن نہیں ہیں. یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں. اس لیے میں اتنا زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بچیاں, وہ گھر کے لوگ وہ چیزیں سمجھیں, کیونکہ آج کل اس قسم کے جو لوگ بہت زیادہ انوالو ہو گئے. چیٹر اور بے ایمان تو شروع سے ہی تھے, ہر دفعہ سے تھے, ہر زمانے میں تھے, لیکن اب جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور زیادہ آیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید موبائل میں ہی اپنی دنیا ڈھونڈ لیں گے. آپ استعمال کریں, سوشل میڈیا ایپ بھی استعمال کریں, لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں, صحیح لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کا آپ اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کچھ ان نون لوگ بھی بنائے, لیکن آپ نے اپنی ایک جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کی گیدرنگ کے بھی آپ گروپ بنا سکتے ہیں. اس میں بھی آپ ایکٹیو رہ سکتے ہیں, چاہے وہ فیس بک ہو, ٹک ٹاک ہو, واٹس ایپ ہو, انسٹاگرام ہو, لائکی ہو, اسنیپ چیٹ ہو, اسنیک ویڈیو, جو بھی چیز ہو, واٹ ایور, ٹویٹر ہو, جو بھی چیز ہے, تھریڈس ہے, جو بھی چیز ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. تو آپ اپنی کمیونٹی بیس بھی بنا سکتے ہیں جہاں پر آپ کے ننیال کے لوگ, ددیال کے لوگ, پڑوس کے لوگ, یا آپ کے فیملی فرینڈ, آپ کے کسی بڑے بھائی یا بہن کے فرینڈ, یا ان کے بچے, یا آپ کے والدین کے کوئی دوست یا ان کے بچوں کے ساتھ بھی آپ اپنے ریلیشن شپ, دوستیاں اور یہ سب چیزیں برقرار رکھ سکتے ہیں جن سے آپ کے پرانے تعلق ہوں, جو ٹرسٹ کے قابل ہوں. کیونکہ فاطمہ بھٹو والی بات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں نصیحت لینی چاہیے, نہ کہ اس پر کوئی دوسری بات کریں یا دوسری طرف ہم ذہن لے جائیں. یہ چیزیں بڑی سنجیدہ ہوتی ہیں اور سنجیدگی سے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی بازارو عورت کے ساتھ تو چلیں ٹھیک ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن کم از کم خدارہ کسی گھریلو خاتون کو, چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو, اس کے ساتھ ایسا ٹریپ نہ کریں, اس کو اس طرح مس یوز نہ کریں, اس کی زندگی برباد نہ کریں. ہر چیز کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ عزت دار خواتین کے ساتھ, عزت دار فیملیز کے ساتھ ہی یہ کھلواڑ کریں. میری تمام لوگوں سے یہ سی درخواست ہے. آپ لوگ اس حوالے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں, کتنا نہیں کرتے, کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کیجئے گا. فی الحال میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.